بلکہ اس میں روزہ رکھ کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو بالکلیہ ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھا کروں. روزہ عید کے بالکل اگینسٹ ہے. یعنی اس بات کا پھر بھی خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے جو پیر کے دن کو نہ کچھ منانا شروع کر دے کہ چلو نبی نے تو نہیں منایا, لیکن نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو, تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں, تھوڑا ہال پھور, تھوڑا چمک پٹی, کچھ ایک بلب لگا دیا. اصل تو 12 کو لگے گا لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے. پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا, جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے. جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا. تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے, جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو, حالانکہ وہ بھی غلط ہے. ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے. چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, تو اصل تو وہ ہے, لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا لک آنا چاہیے. تھوڑا سا, جیسے جمعے کو عید پوری نہیں ہوتی, تھوڑا سا لک آتا ہے. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے اس لک کو بھی کیا کر دیا؟ بولو ختم. کیونکہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتا. روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے, خوشی منانے کے لیے کھانا ضروری. اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن روزہ رکھوا کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو ختم کر کے یہ بتا دیا کہ تمہیں اپنی رائے پر نہیں چلنا. اسلام تمہارے جذبات کا نام نہیں ہے, اسلام نام ہے قرآن, سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہودی جو تھے نا, یہودی, ان کے لیے جو مقدس دن تھا, جو خوشی کا دن تھا, وہ اتوار کا دن تھا. آج بھی یہودی اتوار کو ہفتے کا دن تھا. آج بھی یہودی ہفتے کے دن کو مقدس دن سمجھتے ہیں, یوم السبت جسے کہا جاتا ہے. یہودیوں کے بعد جو قوم آئی وہ کون سی تھی؟ آپ لوگ منہ سے بولیں گے وہ عیسائی قوم تھی. تو عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتوار کا دن دیا. آج پوری دنیا میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے کیونکہ غلبہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا ہے. تو کرسمس جس اہتمام سے منائی جاتی ہے اس اہتمام سے یہودیوں کی عید نہیں منائی جاتی. تو عیسائی آئے یہودیوں کے بعد, ان کو اللہ نے دن کون سا دے دیا؟ اتوار کا. عیسائیوں کے بعد ہم آئے, تو اس حساب سے ہمارا کون سا بننا چاہیے تھا؟ بے بھائی جمعہ کیوں بننا چاہیے تھا؟ سارا سبق ہی کینسل ہو گیا, پورا دوبارہ سے بنا. بھائی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, تو 2 جمع 2 جمع 2 6 ہوں گے نا. دیکھو پہلے نمبر پہ یہودی قوم تھی, اس کو دیا ہفتہ. اس کے بعد عیسائی قوم آئی, اس کو دیا اتوار. اس کے بعد ہم آئے, تو ہمارا کون سا دن بنتا ہے؟ پیر کا. تو ہمارا مقدس دن پیر ہونا چاہیے تھا. اور اس لیے بھی ہونا چاہیے تھا کہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. اس لحاظ سے تو پیر کو اور اہمیت دینی چاہیے تھی. منڈے کا دن اسلام میں مبارک دن ہوتا کہ بھائی نمبر بھی ہمارا پیر والا آ رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی کون سا ہے؟ پیر ہے. اور جمعے کا دن خوب سمجھ لیں, ایک لحاظ سے عید کا دن ہے مسلمانوں کا. چھوٹی عید آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ اس پہ سارے حکام عید والے ہیں. سارے حکام کون سے ہیں؟ عید والے. عید کے دن ہم نہاتے ہیں, کتنا ہی میلا کیوں نہ ہو. بہت معذرت, آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ, میں کیسی لالو کھیتی زبان استعمال کر رہا ہوں, لیکن میلے کو تو میلہ ہی کہا جائے گا نا. آپ کو پتا ہے نا کچھ سوسائٹی میں ایسے میلے ہوتے ہیں, آدمی کہتا ہے عید کے دن تو نہا لیا کر. کیا خیال ہے؟ ان کو تانا دیا جاتا ہے کمبخت عید کے دن تو, یعنی عید کے دن کتنا ہی میلے سے میلا مسلمان ہو وہ بھی بہرحال کیا کر لیتا ہے؟ نہا لیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ غسل خانے میں جانے کے بجائے اس کو سروس اسٹیشن لے کے جاتے ہیں, اس کی سروس کرواتے ہیں. جس صابن سے وہ نہاتا ہے اس صابن کو پھر دھونا پڑتا ہے سرف سے. سمجھ رہے ہو؟ جہاں وہ نہاتا ہے وہاں کیچڑ بن جاتا ہے. لیکن مرے سے مرا مسلمان بھی, چاہے مذہب سے بالکل بھی رشتہ نہ ہو, عید کے دن بالآخر وہ بھی نہانے کا تکلف کر لیتا ہے. تو جمعے کے بھی دن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہاتے. تو عید والا کانسیپٹ آ گیا کہ نہیں آ گیا جمعے میں؟ عید کے دن کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ہم جمع ہو کے؟ بولو بھائی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. دیکھو گرمی صرف آپ کو نہیں لگ رہی, مجھے بھی لگ رہی ہے, اس لیے جو میں پوچھوں تو اس کا جواب مجھے آگے سے چاہیے. ایسا ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ صرف آپ ہی کو گرمی لگ رہی ہے, ہمیں تو لگتی نہیں ہے. تو اس لیے جب میں اتنا بول رہا ہوں تو آپ کو بھی آگے سے بولنا پڑے گا. تو عید کے دن بھی ہم جمع ہو کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2. جمعے کے دن بھی ہم جمع ہو کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2.
ईद के दिन भी हम नमाज से पहले खुतबा होता है, नमाज के बाद होता है, लेकिन होता है ना नमाज के साथ। और जुम्मे के दिन भी क्या होता है, नमाज के साथ खुतबा होता है। बेशक पहले होता है, टाइम चेंज कर दिया क्योंकि नमाज देर से हो रही है, लेकिन होता है खुतबा। ईद के दिन भी कितने खुतबे होते हैं, 2 इमाम बीच में बैठता है ना। जुम्मे के दिन भी कितने खुतबे होते हैं, 2 होते हैं। फिर ईद के दिन रोजा रखना हराम, जुमे के दिन भी रोजा रखने की फजीलत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे की रात को इबादत के साथ खास मत करो, सही हदीस, और जुमे के दिन को रोजे के साथ खास मत करो। खास करने का मतलब ये कि जुमे को कोई अलग से फजीलत नहीं है रोजा रखने की, किसी वजह से रख ले तो एक अलग बात है। भाई किसी को छुट्टी जुम्मे को होती है, आसान है रोजा रखना, लेकिन कहीं ये ना हो कि जुम्मे का दिन मुकद्दस है तो तुम ये समझ के रोजा रखना शुरू कर दो कि आज सवाब ज्यादा मिलेगा, ये काम मत करो। तो खालिसतन ईद का दिन होता तो जुम्मा हराम, जुम्मे में रोजा हराम होता, लेकिन ईद का चूंकि लुक आ रहा है तो रोजा हराम तो नहीं है, लेकिन काबिल तारीफ भी नहीं है। तो ईद का लुक डाल दिया ना उसमें शरीयत ने जुम्मे के दिन को, सारे हकाम ईद वाले। और कमाल की बात है भाई, मुसलमानों की ईदें दिन की रोशनी में मनाई जाती हैं। जुमा भी किस वक्त मनाया जाता है, दिन की रोशनी में। ईसाइयों की ईदें रात में, आप देखो क्रिसमस कब है, रात में 12 बजे शुरू होगा उनका क्रिसमस। हिंदुओं के त्योहार भी रात को एंजॉय करते हैं वो लोग। इस्लाम की ईदें कब है, दिन की रोशनी में। तो सारे अहकाम जुमे में कौन से पाए जा रहे हैं, ईद वाले पाए जा रहे हैं। तो भाई सवाल पैदा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दिन पैदा हुए हैं तो इस पे तो ईद होने की मोहर लग गई। पीर के दिन पैदा किस दिन हो रहे हैं, पीर के दिन। नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, हफ्ते के बाद इतवार, इतवार के बाद पीर। सारे फजाइल पीर के दिन पाए जाते हैं कि नबी की विलादत का दिन भी है, इसको ईद करार दे दो। हमारा नंबर भी पीर का आता है, इसको क्या करार दे दो, ईद करार। लेकिन रिवर्स गियर लगा दिया, ना 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 ना, अगर पीर का दिन करार दे दिया जाता तो मुसलमान ये नहीं कहते कि चूंकि यहूदी का हफ्ता था, ईसाइयों का इतवार था, इसलिए हमें पीर दिया गया, बल्कि मुसलमानों में बिदाती लोग ये कहना शुरू कर देते भाई उस दिन तो चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है इसलिए इस दिन को मुकद्दस बना दिया गया। अल्लाह ने कहा मैं रिवर्स गियर लगा दूंगा, इतवार से आगे जाने के बजाय बिल्कुल हफ्ते के पीछे ले जाऊंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमागों में कभी भी ना आए कि अल्लाह किसी के दिन की विलादत को सेलिब्रेट करने का तुम्हें हुक्म दे रहा है। नहीं आए मेरा ख्याल है। थोड़ा ठंडे पानी का छिड़काव होगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इससे भाई ये पता, देखो हम अल्लाह को रसूल को मानते हैं तो मजहब जो अल्लाह रसूल ने दिया वही मानेंगे या अखपल तरीके से चलेंगे। अखपल समझते हो, पश्तो में अखपल का मतलब अपना तरीका। हमारे एक दोस्त है वो पश्तो, मैंने कहा यार ये तुम लोग क्या वो फलानी बहन को विरासत दी थी, तुमने कह रहा है हम लोग का अखपल तरीका है। मैंने कहा भाईजान ये अखपल नहीं होता सही है ना, अल्लाह रसूल का तरीका है। कह रहे हैं लेकिन हम लोग का कौन सा है, अखपल भी चल रहा होता है बीच में। तो सब कौमों में चल रहा है अखपल, पंजाब वालों में अखपल तरीका चल रहा है, उर्दू स्पीकिंग में उनकी अपनी रिवायात हैं। भाई जन्नत में अगर अल्लाह ताला तुम्हें कौमियत की बेस पे लेके जाएगा तो सबको चाहिए अपने अपने अखपल तरीके चलाए। तो मैंने अपने शागिर्द से कहा, मैंने कहा ठीक है विरासत मत तकसीम करो, जब अल्लाह ताला तुमसे आखिरत में हिसाब ले तो अल्लाह कहेगा मैंने ये अहकाम दिए, तुमने इस पर क्यों नहीं चले। तो कहना अल्लाह मैं चूंकि मुहाजिर था, हमारी अपनी रिवायात थी। पंजाबी कहेगा अल्लाह मैं चूंकि पंजाबी था तो हमारी अपनी रिवायात थी। पठान कहेगा मैं चूंकि पठान था, हमारी अपनी रसूमात थी। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, एक जन्नत मैंने पठानों के लिए अलग बनाई हुई है, पंजाबियों के लिए अलग बनाई हुई है, मुहाजिरों के लिए अलग, सिंधियों के लिए अलग। तो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाओ। अगर अल्लाह ने ऐसा करना है तो मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अल्लाह मियां ने कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक ना पठान का जिक्र किया, ना मुहाजिर का जिक्र किया, ना अल्लाह ने सिंधी का जिक्र किया। अरबी को नहीं छोड़ा अल्लाह ने जिन पे कुरान नाजिल हो रहा है। अगर कौम परस्ती की बेस पे जन्नत मिलती तो नबी जिस कौम में आए वो सबसे सुपीरियर कौम होती, अरब कुरैश। लेकिन कमाल की बात है कि इस्लाम की जो पहली जंग है ना, ग़ज़वा बदर, वो अरबियों ने लड़ी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी है ना वो जंग। तो आप कौन थे, अरबी। फिर अरब में आप थे कुरैशी, फिर कुरैश में आप थे हाशमी। तो पता है आपका सबसे पहला मुकाबला किसके साथ हुआ बदर में? सामने जो लोग थे वो कौन से थे, अरब।
اور عرب میں زیادہ تر ان میں کون تھے؟ قریشی، اور قریش میں کون تھے؟ ہاشمی۔ تو اسلام کی تو پہلی جنگ نے ہی قوم پرستی کا گلا دبا دیا کہ اگر یہ قوم کی جنگ ہوتی تو اپنی قوم کو تھوڑی تلوار اٹھاتے۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو، جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ یہ ہم اسکول میں تانا سنتے تھے ٹیچروں سے کہ بیٹا رات کو کتاب دیکھ کے کچھ سمجھ لیا کرو تاکہ صبح کلاس سمجھ میں۔ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات۔ تو سب سے پہلی تلوار اسلام کی اٹھی کس کے خلاف؟ قوم پرستی کے خلاف۔ آج ہم ہر چیز میں قوم کا سہارا، بھائی میں یہ اس لیے کرتا ہوں ہماری روایات، بھائی تو محرم کی سبیلیں کیوں لگاتا ہے؟ بھائی وہ شیعہ مسلک ہے، ان کو لگانے دو، ان کی رائے ہے، آپ کیوں لگاتے ہو؟ بھائی سب لگا رہے ہیں، ہم لوگ کا علاقے میں ایسا ہوتا ہے، علاقے میں ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ کے ہماری روایات ہیں۔ ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہماری روایات ہیں، ہماری پرمپرا ہے۔ کہتے ہم پیدا کس کے گھر میں ہوئے؟ ہندوؤں کے گھر میں۔ کہنے لگا اللہ کو اگر مجھ سے توحید پرست بنانا تھا تو مجھے توحید پرستوں کے گھر میں پیدا کرتا، اللہ نے مجھے مشرکوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، بت پرستوں کے، تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ بت پرستی۔ میں نے اس سے کہا میرے بھائی اللہ نہ کرے آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے، کورٹ میں یہ بیان دے کے چھوٹ جاتے آپ۔ جج آپ سے پوچھا کمبخت تو اس کی مرغی کیوں چورا رہا تھا؟ مرغی مفتی صاحب نے پالی تھی، میرا مرغے چرائے اصل میں ایک بندے نے، ایک بہترین طریقے سے میں نے مرغا پالا ہوا تھا ایک دن، اور غلطی اس میں مرغے کی بھی تھی۔ مرغے کو میں نے 4-6 مرغیاں لا کے دی ہوئی ہیں، پڑوسیوں کی مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ نیچ حرکت ہے یا نہیں آپ بتاؤ؟ گلی محلے کی مرغیوں کو تلاش کر رہا ہے، تیرے پاس مرغیاں کم ہے۔ تو وہ یہی ہوا کہ پھر وہ چوری ہو گیا، وہ تو کیمرے میں دیکھ لیا ہم نے، ورنہ وہ حلال ہو جانا تھا۔ یہ ہے بدنظری کی سزا۔ ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا، وہ بیچاری ٹکر ہو گئی۔ مرغے نے کہا کمبخت جان دے دی، عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، جان دے دی۔ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آپ کو گرمی کم لگے اس لیے تھوڑا سا اس میں تڑکا لگا رہا ہوں۔ تو موسم ایسا ہو رہا ہے نا، آپ بالکل ہی اگر میں رلانے دھلانے والی بات کروں گا تو پہلے ہی آپ رو رہے ہو اس گرمی میں، پھر آپ اور زیادہ رو۔ تو میں نے کہا میرے بھائی پھر تو آپ کو چاہیے تھا، آپ کہیں مرغی چراتے ہوئے پکڑے جاتے، آپ عدالت میں جاتے، آپ بیان دیتے کہ بھائی میرے تو ابا بھی مرغی چوری کرتے تھے، میرے تو دادا چپلیں چرایا کرتے تھے، والدہ محترمہ کنڈا لگا کے بجلی چرایا کرتی تھی، تو میں نے چوری کر لی، تو اللہ اگر مجھے ایماندار بنانا چاہتا تھا تو چوروں کے گھر میں پیدا کیوں کیا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ لیکن ہم اس ہندو بیچارے کا تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اصولی طور پر ہم سب اسی طرح ہی عمل کر رہے ہیں کہ میرے پڑوس میں یہ ہوتا ہے، میرے ملک میں یہ ہوتا ہے، میرے دوست یہ کرتے ہیں، میرے آفس میں یہ ہوتا ہے، میرے فلانے کے ہاں یہ ہوتا ہے، تو چونکہ ہماری پرمپرا ہے، ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا پڑے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کہتے ہیں نبی نے جس چیز کا آرڈر دے دیا لے لو اس کو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ تو ہمیں دن منانے کی پرمیشن نہیں ملی پیغمبر کی طرف سے، ملتی تو ہمارے لیے پیر کا دن مقدس ہوتا۔ اور کمال در کمال دیکھیے آپ، پیر کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مقدس نہیں بنایا، بلکہ اس میں روزہ رکھ کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو بالکلیہ ختم کر دیا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں نا کہ پیر کا دن مقدس ہوگا، بھئی جمعے کا دن ہمارا کون سا ہوگا؟ اصل میں پیر کا دن جمعہ ہوگا ہمارا، پیر کے دن ہم جمع ہوا کریں گے، تو یہ تصور آتا کہ یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے، یہ آتا نا تصور۔ لیکن نبی اس دن پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھا کروں۔ روزہ عید کے بالکل اگینسٹ ہے، یعنی اس بات کا پھر بھی خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے جو پیر کے دن کو نہ کچھ منانا شروع کر دے کہ چلو نبی نے تو نہیں منایا، لیکن نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو، تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں، تھوڑا ہال پھور، تھوڑا چمک پٹی، کچھ ایک بلب لگا دیا، اصل تو 12 کو لگے گا لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے، پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا۔ جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے، جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا۔ تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے، چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو اصل تو وہ ہے، لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا
लुक आना चाहिए थोड़ा सा, जैसे जुम्मे को ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा लुक आता है। तो नबी ने पीर को रोजा रख के उस लुक को भी क्या कर दिया, बोलो खत्म। क्योंकि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकता। रोजा भूखा प्यासा रहने का नाम है, खुशी मनाने के लिए खाना जरूरी है। कभी आपने देखा आपको कोई खुशी मिली, आपके बेटे ने A+ से एग्जाम पास कर लिया, अब दोस्त कह रहे हैं यार इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। आपने कहा ठीक है, सुबह का नाश्ता सब छोड़ दो, खुशी में सब क्या करो, सुबह का नाश्ता छोड़ दो। कोई लॉजिक बनती है भाई? खुशी में सब क्या करो, नाश्ता छोड़ दो। कहा भाई क्या कर रहा है, नाश्ता छोड़ दो तो क्या मतलब, तू खिलाएगा नाश्ता? कह रहे बस छोड़ दो ताकि हम खुशी को मनाएं। ज्यादा खुशी हुई है, दोनों बच्चे A+ से पास हुए, लंच भी छोड़ दो। और अगर इकट्ठी 4 शादियां हो गई हैं, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने का नागा, वलीमे में लोगों को बुलाओ, खजूरें भी नहीं, बुलाओ और बोलो आज खाने का नागा है। ऐसा वलीमा देखा आपने? हर खुशी के मौके पे खिलाना और पिलाना। ईद उल फितर खुशी का मौका, रोजा हराम। ईद की नमाज से पहले नबी कुछ ना कुछ खाया करते थे। ईद उल अजहा में उस वक्त तक खाते नहीं जब तक बकरीद का गोश्त ना आ जाए, खाने पीने का दिन। हदीस में आता है बकरीद के जो अय्याम हैं, अय्याम अकलिन व शुरबिन, वो खाने और पीने के दिन है। और वलीमे एक खुशी का दिन है, जब इंसान की शादी होती है, खुशी होती हो या नहीं हो लेकिन होनी चाहिए इंसान को, वलीमे का हुक्म है तो वलीमा करता है। पहली शादी में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी। पकड़े जाने का खतरा भी होता है लेकिन फिर भी क्या कर रहा होता है, कर रहा होता है सुन्नत पूरी करने के लिए कि भाई चलो मुझे खुशी हो तो नहीं रही, पकड़े जाने का गम है, लेकिन बहरहाल एक शरीयत का हुक्म है कि क्या करना है, वलीमा करना है। खुशी हुई है, क्योंकि मैं दूसरी शादी में जब जाता हूं ना तो मुझे लग रहा होता है कि इस बेचारे का खाना खिलाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इसको पकड़े जाने का खौफ इसकी खुशी पे गालिब है। बहुत केसेस हैं, कभी आप अकेले में बैठेंगे तो सुनाऊंगा आप। बहुत लोगों के मैंने दूसरी शादियां कराई हैं, जो उनकी हालत होती है ना, उनको मना करता हूं सर्दी में नहीं करो, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्रेन हेमरेज का खतरा है। ये सब गर्मियों के काम है, जब हार्ट अटैक के चांसेस कम हो। अभी रिसेंटली एक केस आया है, दूसरी करते करते मैंने ही कैंसिल करा दी। मैंने कहा यही ना गिर जाए कहीं बेचारा, चल भाई। अभी 1.5-2 हफ्ते पुराना केस है। बंदा आया, उसको ऐसे पसीने छूटने लगे, मैंने कहा गिर आ जाएगा। उसकी जो खातून थी ना तलाक याफ्ता, जिससे शादी कर रहा था, मैंने कहा बेवा हो जाओगी आप, तलाक याफ्ता हो ज्यादा अच्छा है, किसी से तलाक हुई भी है वो ज्यादा अच्छा है, तलाक के बाद फिर बेवा लोग बोलेंगे इसी ने मारा है, ठीक है ना। तो इसलिए कैंसिल कराई मैंने, कहा ऐसे हाथ पांव फूल रहे होते हैं। खैर, तो भाई हम में अल्लाह ताला ने पीर के दिन रोजा रखवा के इसमें ईद के कॉन्सेप्ट को खत्म करके ये बता दिया कि तुम्हें अपनी राय पर नहीं चलना, इस्लाम तुम्हारे जज्बात का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है कुरान, सुन्नत और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना। समझते हो कि नहीं समझते हो? ये असहाबे रसूल मैंने कहां से लगा दिया बीच में? आप कहोगे भाई इस्लाम तो नाम है कुरान और सुन्नत का, असहाबे रसूल कहां से लगा दिया? असहाबे रसूल कुरान से ही लगाए हमने। असहाबे रसूल कहां से लगाया? कुरान से लगाया। कुरान कह रहा है मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे सहाबा के बारे में, जब मुसलमान हुए ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हुम, बिलाल हबशी, अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू हुरैरा, ये सारे असहाबे रसूल में ज्यादातर गरीब सहाबा की थी। जब ये मुसलमान हुए तो मुशरिकीन मक्का ने बोला कि सरदार तो हम हैं, दौलतमंद हम लोग हैं, अकल हम में ज्यादा है, तो अगर इस्लाम वाकई खैर की चीज होता तो हम पहल करते, हम पहले मुसलमान होते। ये गरीब गुरबा ये पहले मुसलमान हो रहे हैं, ये इसकी अलामत है इस्लाम खैर की चीज नहीं। तो कहते हैं लौ कान खैरन, भाई एक जगह बैठ जाए आराम से। अच्छा, लौ कान खैरन, वो कहते इस्लाम अगर खैर की चीज होता, मा सबकुना इलैहि, तो ये मुशरिकीन मक्का हम पे सबकत ना करते, हम पहल करते। जैसे कोई शख्स किसी को समझा रहा होता है ना कि यार अगर ये अच्छा काम होता तेरा भाई सबसे पहले इसमें आगे होता, मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब काम ही ठीक नहीं है। अबे भाई कारोबार कहीं कोई चूना लगा रहे होते हैं ना बिल्डर, ये बिल्डिंग बन रही है, अब वो दूसरा बिल्डर बना रहा है, आप वाला बिल्डर बना नहीं रहा, आप उसके पास गए, यार सुना इसमें इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसा है, कह रहा है अबे भाई अगर होता मैं तुझे खुद पहले बताता यार, मैं खुद अपना पैसा लगाता, तेरे भाई को तजर्बा ज्यादा है। तो मुशरिकीन कहते थे कि अगर ये इस्लाम खैर की चीज होता तो हम पहल करते, ये गरीब गुरबा पहल ना करते। तो हमारा ये अकीदा है
کوئی بھی اگر اسلام میں خیر کا کام ہے لسبقونا الیہ تو صحابہ ہم پہ پہل کرتے. یہ کیسی بات ہے کہ صحابہ نے پہل نہیں کی اور ہم ان سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ان سے اچھا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اپنی اوقات سے آگے نکلنے والی بات. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ محرم صحابہ کے دور میں آیا کہ نہیں آیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بھی آیا محرم. تو کیا کیا صحابہ نے بھائی اس غم میں؟ کیا ان کو غم نہیں ہوا ہوگا نواسہ رسول کی شہادت کا؟ یا ہمیں غم ہو رہا ہے ان کو نہیں ہو رہا تھا؟ جو نبی سے محبت کرتے تھے ان کو نبی کے نواسوں سے محبت ہم سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ کتنی عجیب بات ہے کہ میں محبت کا اظہار کروں اور یہ شو کروں کہ مجھے ان سے محبت زیادہ تھی. دیکھو گھر میں باپ جب بیمار ہوتا ہے، چھوٹا بھائی زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہو خدمت میں، بڑے بھائی کو سائڈ پہ لگا رہا ہو، بڑا کیا کہے گا؟ کیا تو ہی بیٹا ہے میں نہیں ہوں کیا؟ اس کو اپنی انسلٹ محسوس ہوگی نا. اگر محبت ہوگی تو انسلٹ محسوس ہوگی، نہیں ہوگی تو کہے گا اچھا چلو یار یہ کر رہا ہے میری جان چھوٹی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی انسلٹ ہے صحابہ کرام کی کہ ہم دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کریں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ صحابہ کر سکتے تھے، موقع بھی تھا، نہیں کیا پھر بھی انہوں نے، اور ہم ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر وہ کام کرنے کی کوشش کریں. یہ جو 15 شعبان میں لوگ قبرستان جاتے ہیں نا، ان سے میں یہی کہتا ہوں بھئی 15 شعبان میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو کوئی ایک صحابی تو گیا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی تو ایک صحابی گئے ہوتے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ نبی گئے ہیں، مان لو وہ صحیح ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 15 شعبان کی رات ضعیف حدیث کے مطابق اکیلے میں گئے اندھیرے میں، اور آپ کیسے جا رہے ہو؟ جتھے بنا کے. نبی اکیلے میں گئے ہیں کہ امی عائشہ کو بھی پتہ نہ چلے، اور آپ جا رہے ہو کس کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ. نمبر 2، نبی گئے ہیں، کوئی بھی صحابی 15 شعبان کو قبرستان بولو نہیں گیا. تو یہ کیسی سنت ہے کہ صحابہ نے زندہ نہیں کی، آپ زندہ کر رہے ہو. تو بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ رسومات کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے، دیکھو یہ رسومات مشرکین مکہ میں بھی بہت زیادہ تھی. ابھی تو میں نے آپ کو وہ کام بتایا نا جو نہیں کرنے. ربیع الاول نہیں منانا، ہمارے لیے وہ عید کا دن بولو نہیں ہے. محرم میں ہمیں سیدنا حسین کے شہادت کا بے انتہا غم ہے، لیکن اس غم کو منانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یقیناً غم ہے، کیوں نہیں ہے بھائی؟ کائنات کا بدترین ظلم ہوا ہے نواسہ رسول پر، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. اہل بیت کٹ گئے، کرنا وہی ہے جس کی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا زاد بھائی، وہی رشتہ جو علی سے رشتہ رضی اللہ عنہ سے، جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. چاروں کے رونے کی آواز آئی 4 دیواری سے باہر. آپ نے پہلے فرمایا جا کے ان کو چپ کراؤ، پھر خاموش نہیں فرمایا جا کے منہ پہ خاک مارو. عورت کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر پسند نہیں ہے. میتوں پہ رونا اور چلانا اسلام میں حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میتوں پہ ہمیں کس بات کا حکم ہے؟ صبر کرو. کسی کی بھی میت ہو وہ کام کرو جو اہل بیت نے کیا ہے. تو جو کام کرنے کا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ والے سارے کام ہم نے کیا کرنے ہیں؟ نہیں کرنے. کچھ کام نہیں کرنا عبادت ہوتا ہے. اور فرقواریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ مضبوط ہو. فرقواریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ دوسروں کو جا کے چھیڑتے ہو. شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں کرنے دو. ہمارا اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مسلک ہے اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے یہ خوب سمجھیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہ جو لوگ آج کل ایک منجن بیچ رہے ہیں نا اسلام میں فرقے ہی نہیں ہے، اب ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہو. نہیں ہے تو یہ کیا آ گیا مارکیٹ میں اتنے سارے؟ ایسے تو اسلام میں چور بھی نہیں ہے، لیکن کیا مسلمانوں میں چور ہیں یا نہیں ہے؟ بہت ہیں. اب ایک ابا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا چوروں کے ساتھ مت بیٹھنا، ایمانداروں والوں کو فالو کرنا، ایمانداروں کے ساتھ بیٹھنا، انہی کے مسلک کو فالو کرنا، چوروں کے مسلک کو فالو نہ کرنا. بیٹا زیادہ فنٹر نکلا. اس نے کہا ابا اسلام میں تو چور ہے ہی نہیں، کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں اسلام میں چوروں کی فضیلت ہو. ابا کہے گا بیٹا اسلام میں چور نہیں ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں کوئی چور نظر آئے تو ان کے ساتھ مت بیٹھنا، آگے بیٹھنا ان کے ساتھ جو ایماندار ہوں. حقیقت میں چور ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر میرا خیال ہے اگر ہم گننا شروع کریں تو کوئی لیبورٹری ٹیسٹ آ جائے نا تو شاید معذرت کے ساتھ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں چوروں کی تعداد زیادہ نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ حقیقت میں دیکھا جائے نا تو لگے گا اسلام میں ہے ہی چور.
اللہ بچائے ہم سب کو سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے. یعنی اسلام کا مطلب مسلمانوں میں, لیکن اسلام چوری کو اپریشیٹ نہیں کرتا. تو اسلام فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا, لیکن مسلمانوں میں فرقے بہرحال ہیں. اب جب فرقے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ سارے فرقوں کو بم سے اڑا دیں؟ تو وہ کرنا جو ہمیں نبی نے حکم دیا ہے. فرقے جب پھیل جائیں تو کیا کرنا ہے تم نے؟ فرمایا اس فرقے کو فالو کرنا ہے جس میں یہ علامات پائی جائیں. وہ علامات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. بنی اسرائیل 72 میں تھے, میری امت ایک سٹیپ آگے ہی جائے گی, پیچھے نہیں آئے. یہ کتنے فرقوں میں بٹیں گے؟ 73. کلہم فی النار, 72 جہنمی. ان فرقوں میں ایک کیا ہوگا؟ جنتی. ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت. اب نبی سے پوچھا گیا, صحابہ نے ہم پہ احسان کیا کہ اسے ایک جنتی کا پوچھ لیا تاکہ ہماری کنفیوژن کیا ہو؟ ختم. ورنہ یہ سن کے تو کنفیوژن بڑھ جاتی ہے کہ ابے 73 میں 72 جہنمی, ہمارا پتہ نہیں کہ ہمارا کس میں شمار ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر آپ فرما دیتے وہ جو جنتی فرقہ ہے اس کا نام ہوگا دیوبندی, تو سب شناختی کارڈ پہ کیا لگاتے؟ ٹھپا دیوبندی. سب کی پگڑیاں سفید ہوتی ہیں. ٹنڈ تو بہت معذرت کراتے ہی نہیں لوگ, تاکہ سفید پگڑیاں. اور اگر نبی فرما دیتے اس فرقے کا آپ کو دیکھ کے مجھے سکون مل رہا ہے, واحد آدمی ہو, بہت سکون مل رہا ہے آپ کو دیکھ کے, ماشاءاللہ. خرچہ ہو گیا لیکن کام اچھا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ فرما دیتے اس فرقے کا نام ہوگا بریلوی, تو میں ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوتا. صحیح ہے نا؟ ہرے ہرے جھنڈے یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے. اگر نبی فرما دیتے بھائی وہ شیعہ فرقہ ہوگا, تو ہم ابھی سب جلوس میں گئے ہوئے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ سارے وہ بن جاتے. اگر نبی فرما دیتے وہ اہل حدیث ہوگا, کچھ بھی فرما دیتے, سب وہی نام رجسٹر کرا لیتے. اس سے کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. کہ ابے اگر مثال کے طور پر نبی فرماتے وہ اہل حدیث ہوں گے, ہم کہتے ہیں بھائی یہ والے ہوں گے, وہ والے ہوں گے, یہ والے ہوں گے, وہ والے ہوں گے, سارے ہی کیا ہیں؟ ایک ہی جیسے, یعنی نام سب کا سیم ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا, اس فرقے کے اندر علامت بتائیے کہ جس میں بھی یہ علامت پائی جائے, بھلے وہ کسی بھی نام سے ہو. ناموں میں کچھ نہیں رکھا, اس کے کاموں کو دیکھو. نام کچھ بھی ہو, اس سے غرض نہیں ہے, کام دیکھو. یہ علامت پائی جاتی ہے تو جنتی ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک چٹکلا سناتا ہوں نا. دیکھو ایک آدمی نے دکان میں چینی کی بوری رکھی ہوئی تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا چاول. لوگوں نے کہا بھائی بوری کے اندر چینی ہے, اوپر لکھا ہوا کیا ہے؟ چاول. وہ کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھیاں جب آئیں گی دیکھیں گی چاول ہے تو واپس پلٹ جائیں گی. تو بتاؤ مکھی لیبل دیکھ کے دھوکے میں آئے گی؟ وہ چاول کی خوشبو, وہ چینی کی خوشبو سے پہچان جائے گی. وہ بولے گی بھائی تو اس پہ زہر بھی لکھ دینا, پھر بھی میں بیٹھوں گی اس کے اوپر. خوشبو اس کے اندر زہر والی نہیں ہے. آج پتہ ہے ناموں میں کہ میں کہتا ہوں میرا نام اہل حدیث ہے, اس کا مطلب میں حدیث کو فالو کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میرا نام اہل قرآن ہے, اس کا مطلب میں قرآن کو فالو. بھائی نام سے نہیں پتا چلے گا, عمل سے پتا چلے گا کہ کس کو. نام کچھ بھی ہو, اس سے شریعت کو غرض نہیں ہے, کام دیکھا جائے گا. اصول کیا ہے تمہارے؟ تو اس لیے نبی نے بتایا کہ جیسے چینی میں خوشبو ہوتی ہے نا, وہ جنتی فرقے میں بھی ایک خوشبو ہوتی. وہ خوشبو کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ, قرآن کی وہ تشریح کریں گے جس پر میرا عمل ہوگا, اور واصحابی, اور میری حدیث کی ایسی تشریح کریں گے جو صحابہ سے ثابت ہوگی, صحابہ کے اگینسٹ نہیں ہوگی. اب کتنے لوگ خطیب قرآن سے دلائل دے رہے ہیں, یہ دیکھو اس آیت کا یہ مطلب ہے. بھائی یہ مطلب ہے تو صحابہ کیوں نہیں عمل کر رہے اس کے اوپر؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آج کل ایک 3 طلاق کا مسئلہ میں ہر جگہ اس لیے بیان کرتا ہوں, بہت چل رہا ہے. دھڑ 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 طلاقیں دیتے ہیں لوگ. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے 3 ایک ہوتی ہیں. اب قرآن میں لکھا ہوا ہوتا تو ایک صحابی سے دکھا دو یار جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. کوئی ایک ضعیف حدیث دکھا دو آپ. اس کا مطلب قرآن آپ زیادہ سمجھ رہے ہو, کسی بھی صحابی کی سمجھ میں نہیں آیا. قرآن سنت کے ساتھ صحابہ کو اٹیچ کرنا پڑے گا. نہیں آئی بات؟ قرآن و سنت کی یا حدیث کی ایسی تشریح جو صحابہ سے میچ نہ کرتی ہو, اس سے سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. یعنی ختم تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بھائی کون صحیح ہے اور کون غلط. محرم صحابہ کے دنوں میں آیا, اگر صحابہ نے ماتم کیا کرنا چاہیے, نہیں کیا آپ 20 آیتیں قرآن کی ہمارے سامنے پیش کر دو, 20 حدیثیں, ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا منہ سے بول لینا چاہیے نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسے ہے نا جیسے ایک دور میں ابھی کیا سیاسی باتیں مناسب نہیں ہے کرنا, تو وہ پھر ٹاپک نہ چینج ہو جائے. کیا بولوں میں, جیسے میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا, تو مجھے ہر بندہ آتا تھا سمجھانے کے لیے کہ یہ کام مت کرو,
اور میں بیٹھ کے ایسے نا انجوائے کرتا تھا اس کی بات. جب میں کہتا آپ کے دلائل ختم ہو گئے, وہ سمجھتا تھا میں اٹھ کے کر رہے ہیں, ہم نے پوری کتاب لکھ دی تھی بھائی اس موضوع پر, تو ہمیں سمجھانے آئے ہو. تو میں ایسے آرام سے بیٹھا ہوتا, ایک ایک گھنٹہ لوگ آ کے تقریر کرتے, کچھ ابے نہیں اس کے یہ سائڈ. پھر جب وہ ان کی تقریر ختم ہوتی, مجھ پہ جو نہیں رینگتی تھی, کیونکہ میرے سامنے اتنے دلائل آ چکے تھے نا اس کے برحق ہونے کے, کہ مجھے اطمینان ہو گیا تھا بھائی اس زمانے میں اس سے بڑی شاید کوئی نیکی نہ ہو. اس میں آپ کسی بیوہ طلاق یافتہ کو سہارا دے رہے ہو, یار اس میں کون سی دو رائے ہو سکتی ہیں. یہاں تک کہ ایک آدمی نے مجھے کہا نا, میں نے کہا تمہاری بیٹی طلاق یافتہ ہو اور اس کے رشتے نہ ہو رہے اور کوئی اس سے دوسری کر رہا ہو, تو منع کرے گا اس کو؟ اگر منع کرے گا تو اپنی بیٹی پہ ظلم کر رہا ہے. اجازت دے گا تو یہ کیا بات ہے, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور, اپنی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور. چپ ہو جاتے تھے وہ. تو نا جب وہ آتے تھے مجھے دلائل دیتے تھے, میں چپ کر کے بیٹھے رہتا تھا. اس کے بعد جب میں بولنا شروع کرتا تو الٹا سمجھ کے چلے جاتے. پھر جس نے ان کو بھیجا ہوتا تھا اس کو کہہ رہے تھے میں بھی کروں گا, الٹا ہو جاتا تھا حساب سے. سمجھ رہے ہو, الٹا ہو جاتا تھا. تو اس لیے جب قرآن و حدیث کی کوئی ایسی تشریح کر رہا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں تھا, تو ادھر سے سنو اور اس کان سے بولو نکال دو. کیونکہ نبی نے جنتی فرقے کی علامت بتائی ہے بھائی, وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو. صحابہ کے اگینسٹ چلنے کی تمہیں اجازت نہیں. اب ربیع الاول کے کتنے دلائل کوئی دے دے, عید کا دن ہے, فلانا دن ہے, جھنڈیا, بھائی ان کو لگانے دو. ہمارے پاس ایک دلال ہے, عمر نے ایک دلیل ہے, ہمارے پاس جو ہے نا ایک دلیل ہے, عمر نے کیوں جھنڈے نہیں لگائے, ابو بکر نے کیوں تمبو نہیں لگائے, کیا خیال ہے بھائی, حضرت عثمان نے دیکھ, کوئی ایک چاول دکھا دو یار, کوئی ربیع الاول پہ کوئی ایک کھجور دکھا دے جو خوشی میں کھلائی ہو کہ چلو آج ربیع الاول ہے تو آپ. جب نہیں ہے تو اٹ مینز ختم. دلائل دیتے رہو آپ, ہماری صحت پہ اس سے کوئی اثر بولو نہیں پڑے. وہ ایک ہندو نے کتاب لکھی, ہمارے ایک رشتہ دار میرے سگے ماموں ہیں, مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے. ہندو نے کتاب لکھی اور کہا میں نے کتاب لکھی ہے کہ یہ مسلمانوں میں جو 4 شادیوں کا رواج آیا نا, یہ پتہ نہیں 300-400 سال کے بعد آیا, یہ بدعت, اسلام میں یہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس کتاب کو کسی بکری کو کھلا دے, کوئی بھی نہیں پڑھے گا. وہ بیچارہ کتاب لکھ کے آیا تھا, اس نے کہا یار کیوں, کیا بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے یار, تو کون سی کتابیں لکھ کے آ رہا ہے, ہماری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس ہندو کو پتہ ہی نہیں تھا. تو ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ ان کو سنا جائے. دیکھو جب کورٹ میں کیس جاتا ہے نا, تو پہلے کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ یہ میری حدود میں یہ کیس آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. آپ فیملی کورٹ میں قتل کا کیس لے گئے اور دلائل دے رہے ہیں یہ قاتل ہے, زید نے مارا ہے, فلانا, کورٹ کہے گی بھائی چائے منگواؤ, کھانا منگواؤ, وہ سنے گی نہیں. وہ کہے گے بھائی یہ میاں بیوی کے جھگڑوں والی کورٹ ہے, اس میں طلاق فوجداری جو کیسز ہیں وہ اس میں دیکھے نہیں جاتے. تو جب کوئی چیز صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے تو کوئی قرآن و حدیث کے انبار بھی لگا دے آپ کو, بھائی یہ سننے کے قابل ہے ہی نہیں. اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو یہ دلائل صحابہ کے سامنے بھی تو تھے. تو یہ وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا. محرم فضیلت والا مہینہ, کرنا کچھ نہیں ہے, صرف ایک روزہ رکھنا ہے. آج میں نے روزہ رکھنا تھا, آپ کے بیان کی وجہ سے چھوڑا ہے میں نے روزہ, کیونکہ صبح ٹائٹ گرمی تھی. میں نے کہا دوپہر بھی میرے کہیں بیان تھا, اور میں نے کہا عصر کے بعد بھی, تو روزہ کا ہو جائے گا بیان نہیں ہوگا, تو میں اس اسپیڈ سے کر نہیں پاتا. پھر میں نے ان کو بولا عشاء کے بعد بیان کر لو تاکہ ہم روزہ رکھ لیں. طارق بنگش جو ہے نا ہمارے لنگوٹی یار ہیں, وہ نہیں بھی طارق بنگش جو یہاں تقریر کر کے گئے, وہ کھڑے ہوئے وہاں, وہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں. اور آپ کو پتا ہے بچپن کا دوست کیسا ہی نالائق ہونا بنا کے رکھو, کیونکہ وہ آپ کے بارے میں سب جانتا ہے. سمجھ رہے ہو, بچپن کا دوست کیسا ہی نالائق کیوں نہ ہو, اس سے ہمیشہ بنا کے رکھنی چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. تو ابھی انہوں نے بولا بیان ہے, میں نے کہا بیان ہے, کیونکہ سب جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں پھر ان کے بارے میں, ایسا نہیں ہے. تو ہم لنگوٹی یار ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا یار عشاء کے بعد رکھ لو, روزہ رکھنا ہے. لوگوں نے 10 محرم کی بڑی فضیلت ہے, تو افطار کر کے عشاء کے بعد آ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں آج ہی. تو پھر میں نے روزہ چھوڑ دیا اس چکر میں, مجھے پتا تھا بالکل ہی نڈھال ہو جاؤں گا میں. آج گرمی بھی تو دیکھو کیا کڑاکے دار گرمی ہے. تو محرم میں کرنے کا کام ہے روزے رکھنا. اس پہ آپ کو کیا ملے گا, ثواب ملے گا. سیدنا حسین شہید ہوئے ہیں کس حالت میں, روزے کی حالت. ربیع الاول میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, سیرت پر جلسہ کر سکتے ہو, سیرت پر بیان کر سکتے ہو, اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو ربیع الاول میں اگر کوئی سیرت پر بیان کرے, سیرت پہ جلسہ کرے, وہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو سیلیبریٹ کرنا, عید کے طور پہ منانا, یہ شرعن جائز بولو نہیں ہے. ہم اللہ رسول کو فالو کریں گے بھائی, اور اس طریقے پہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے فالو کیا ہے. اب یہ تو وہ سارے کام تھے جو اسلام میں نہیں کرنے کے ہیں. اب آپ کہو گے کرنے کا تو بتا دو کیا کرنا ہے, تو آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو, اسی اسٹائل میں بتاتا ہوں جس اسٹائل میں اللہ نے بتایا ہے.
مشرکین مکہ میں بھی بہت ساری رسومات تھی اوٹ پٹانگ قسم کی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے. وہ جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ کے بتوں کے نام پہ، وہ سمجھتے اللہ خوش ہوگا کہ اللہ کے محبوب بندے تھے، ان کے نام پہ ہم نے چھوڑ دیا. اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے تھے. بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑے پہن کے اللہ کے گھر کی زیارت کریں. یہ عجیب قسم کا تقویٰ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بغیر کپڑوں کے ہم کیا کریں گے؟ بیت اللہ کا طواف. گھر میں جب حج کرنے جب جاتے تو جاتے دروازے سے تھے، آتے دیوار پھلانگ کے تھے. اوٹ پٹانگ رسومات تھی. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی یہ سب چیزوں کو چھوڑ دو. اے اللہ کرے کیا؟ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قل تعالوا، سورہ بنی اسرائیل سورہ انعام میں فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ میں بتاتا ہوں تمہارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. تو وہ چیزیں اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر بیان کی. وہ چیزیں کیا ہیں؟ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اس خدا کے سوا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد. یہ سارے نعرے ان میں سے کوئی ایک نعرہ بھی تمہارے لیے الاؤڈ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ صرف یا اللہ مدد. ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نا 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 نا. اگر یہ مطلب ہوتا نا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ہوتا نعبد کا، جو آبجیکٹ ہے وہ آخر میں ہوتا. تو یہاں آبجیکٹ مقدم ہے، ایاک کا پہلے ہے. اس سے حصر کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. مشکل کشا، حاجت روا اور تمام مسائل کا حل صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج، فرشتے بھی، پیغمبر بھی، بزرگ بھی. میں بار بار ایک واقعہ سناتا ہوں. بھائی ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے فالج ہو گیا، آدھا دھڑ خراب ہو گیا میرا، میں نے بہت علاج کرایا، بہت منتیں مانی، ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا. مجھے کسی نے کہا ہے کہ فلاں بابا کے مزار پہ جانا ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے کہا جس بابا کے مزار پہ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں، تبھی تو وہ قبر میں گئے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جن کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے؟ کیا خیال ہے؟ بعض لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتا، بعض لوگوں کو کوئی عقلی دلیل لے دو تو سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ میں نے کہا بھائی وہ تو اگر تھوڑا سا بھی ان کا دھڑ کام کر رہا ہوتا نا، جب وہ غسل کے لیے لٹایا ہوا ہوتا ان کو اور تھوڑا سا دھڑ ہل جاتا تو وہ سارے پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوتے جو ان کو غسل دینے، خوف سے مر چکے ہوتے. تو بھائی انتم الفقراء سارے کے ہو کیا رہا ہے؟ یہود و نصارہ نے جو گڑبڑ کی ہے نا، وہ گڑبڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے پبلک کی ڈیمانڈ دیکھی. پبلک مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہ ایک ہی دفعہ میں کہہ دیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ایک نے آ کے تھوڑا مبالغہ کیا، دوسرے نے اور بڑا جلسہ کیا ہوگا، تیسرے نے اور بڑا جلسہ، پھر پبلک نے او زبردست زندہ آباد، پھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. پھر جنہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، ان پہ فوراً گستاخی کے فتوے لگے ہوں گے. نہیں آ رہی بات؟ فوراً کیا فتوے لگے ہوں گے؟ گستاخ. اس زمانے میں بم نہیں تھا ورنہ بم سے اڑا دیے گئے ہوتے، ہو سکتا اڑا بھی دیے گئے ہیں بہت. جس نے توحید بیان کی بھئی یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں، بشر ہیں. کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ کھانا کھایا کرتے تھے، مریم کھانا کھاتی تھی. جو کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہوتے، وہ مخلوق ہیں تمہاری طرح کے. جس نے یہ بیان کیا اس کو پبلک سے لفافے بولو نہیں، پبلک سے لفافے نہیں ملے اس کو، تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ان کا. اللہ نے ان کو جو عید دی تھی وہ چھوڑ کر انہوں نے 25 دسمبر متعین کر لی، یوم ولادت عیسیٰ ابن مریم. حالانکہ اللہ کے ہاں عیدوں کا تعلق کسی کی ولادت یا کسی کی موت کے دن سے نہیں ہوتا. عیسائیوں کو بھی عید ملی تھی. عیسائیوں نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق، حالانکہ یہ خیال بھی غلط تھا، عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے، ان کے محققین کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں 12 کو نبی پیدا ہوئے تو 12 ربیع الاول وہ ہے نا عید کا دن ہے نا، کہتے ہیں عید میلاد النبی ہے. جو مسٹیک عیسائیوں سے ہوئی ہے نا وہی مسٹیک کس نے کی ہے؟ اس امت. عیسیٰ ابن مریم 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے. خود عیسائیوں کے محققین اس کے قائل ہیں کہ یہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ
نہیں ہے. عیسائیوں نے ایک غلط دن متعین کر کے ایک گڑبڑ یہ, دوسرا اس کو عید کا دن بنا لیا, جو اصل عید تھی اس کو کیا کر دیا, بھول گئے. ہمارے والوں نے بھی کیا کیا ہے, 12 ربیع الاول کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو, کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہمارے والوں نے ایک تو غلط دن گڑھا, پھر اس کو کون سا دن بنا لیا, عید کا دن. جبکہ حدیث میں ہمیں کتنی عیدیں ملتی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کوئی اس عید کی نفی کرے, بھائی یوم ولادت عید کا دن نہیں ہے, تو فوراً گستاخی کے فتوے, جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, وہ کیا ہے, استغفر اللہ, نہیں بولنا چاہیے, وہ کیا ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کیا مطلب, جو نہیں منا رہے وہ سارے کیا ہیں, ابلیس ہیں. اس کا مطلب یہ پورا انڈا موڑ ابلیس ہے, پورا سعودی عرب ابلیس ہے, پورا دبئی ابلیس ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا پورا افغانستان کیا ہے, ابلیس ہے. اس طرح تو کوئی بھی خوشی نہیں منا رہا, تو بلکہ میجورٹی نہیں منا رہی ہے. ملیشیا میں 12 ربیع الاول میں رہا ہوں تو 2-4 کہیں ایک اکا دکا کوئی پٹی نظر آئی ہوگی, کوئی بلب بلب, باقی تو کوئی بھی نارمل لائف تھی سب کی. ازبکستان, تاجکستان, پوری دنیا کے مسلمان کیا ہو گئے بھائی, ابلیس. تو جنت میں پھر دال چاول پکیں گے بھائی, 4 آدمی جنت میں جائیں گے, 4-6, باقی سارے کہاں جائیں گے. وہ ایک آدمی کو خواب آیا نا, خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں دال چاول ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے, جہنم میں دے گئے ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے, انہوں نے بولا 4 آدمی جنت میں آئے, کیا دیکھ پکائیں گے 4 آدمیوں کے لیے. ایک انجینئر علی مرزا تھا, ایک جاوید احمد غامدی صاحب تھے, اور ایک توصیف الرحمان راشدی دامت برکاتہم, وہ تو پھر بھی بہت بہتر ہیں, اور چوتھے ہی وہ جو غامدی صاحب کے داماد ہیں. یہ 4 آدمیوں کا جب آپ سنو نا تو آپ کو لگے گا یہی ہیں, باقی سارے کیا ہیں, غلط ہیں. جب 4 آدمیوں کو آپ سنیں نا تو آپ کو لگے گا دنیا میں یہ 4 ہی ہیں جو مذہب کی صحیح تعلیمات دے رہے ہیں, باقی 4 ارب کیا ہیں, وہ گھاس کھا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہی لگ رہا ہے کہ جنت میں 4, 6, 8, 10 کر لو, تھوڑا سا بڑھا دو اگر آپ کو یہ کم لگ رہی ہے تعداد. تو پھر بات سے بات ادھر ادھر ہوتی ہے بہت زیادہ. کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی عیسائیوں نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں غلو کرتے 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 ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. نبی نے فرمایا تھا تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے. ہمارے والوں نے کیا کیا, اہل بیت کی محبت, بہت اچھی بات ہے, اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن بھائی وہ بھی بشر ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں وہ. لیکن کیا کیا, غلو کرتے 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 یا علی مدد کے نعرے شروع ہو گئے, یا حسین مدد کے نعرے شروع ہو گئے, ماتم شروع ہو گئے. ہمارے پاس بے غبار شریعت جو تھی اس میں تھا صبر. کیا ہے اس میں, صبر. ہمارے پاس جو بے غبار شریعت ہے اس میں شہادت منحوس نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, مبارک. کوئی مہینہ اسلام میں منحوس بولو نہیں, جب کوئی دن منحوس نہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں. حدیث میں آتا ہے لا عدوا ولا طیرا, اسلام میں نحوست نہیں ہے. یہ زمانے جاہلیت میں تھی کہ عورت آئی ہے, عورت کی نحوست ہے کہ میری جاب چھن گئی, یہ کرتے ہوتے نا لوگ بات. جاہلوں میں ابھی بھی ہوتا ہے, آپ کی شادی ہوئی نا, بہو گھر میں آئی, کوئی نقصان ہو گیا, چھت اس بہو کی نحوست ہے. یہ سب گدھے ہیں. یہ کون ہیں, ان کے لیے کوئی یہ دلائل سے سمجھ ملنے والے لوگ نہیں ہیں. بھائی تمہاری چھت کمزور تھی, جاپان میں زلزلہ آیا نا, انہوں نے چھتیں بنائی ہوئی ہیں تختے کی. زلزلہ آیا تھا, انہوں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں, چھت گر جائے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا چھت گرے گی, اس پر وسیم بیٹھا ہوا ہوگا, وہ بھی تو گرے گا. کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی عجیب لوگ ہو, جاپان میں ہو کے ایسی باتیں کرتے ہو. واقعی جاپان میں چھت گرنے سے بندہ نہیں مرتا, لیکن چھت پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی تو گرے گا نا کسی کے سر پہ. اب اس کا ویٹ کتنا ہے ہمیں کیا پتا. انہوں نے کہا یار اس طرح سے تو ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہی, ہم تو زلزلہ آتا تھا بیٹھے رہتے تھے کہ چھت گرے گی. بھائی چھت کے اوپر 2 اپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا, ڈبل منزلہ گھر ہوتے ہیں, تو چھت کے اوپر بھی تو کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے میں نے جاپان والوں کو نصیحت کی ہے کہ جاپان میں جب آپ ڈبل منزل, زلزلے بہت آتے ہیں جاپان میں, تو جب آپ ڈبل منزلہ گھر بنائیں, اوپر والوں کا وزن 50 kg سے زیادہ کسی بندے کا وزن, جیسے ہیوی ٹرک پل کے اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی نا, ایسے ہی میں نے کہا 50 سے اوپر والوں کو اوپر والے اپارٹمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہونی. جاپان والوں کو میری طرف سے یہ میں نے کہا پیغام پہنچا دو. ایک بہت ہی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, پاکستان سے آپ کے لیے میں ایک بہت علم کی بات لے کر آیا ہوں. آپ لا انہوں نے زلزلے سے بچنے کے بہت سارے لاز بنائے ہوئے وہاں پہ, تاکہ زلزلے سے لوگوں کو نقصان نہ ہو. یہ چیز جاپانیوں کے دماغ میں بھی ابھی تک نہیں آئی.
میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ لا پاس کروائیں کہ اوپر والی منزل پر 50 سے اوپر والے آدمی کو جانے کے 50 کلو آدمی برداشت کر لیتا ہے, لیکن 100 کلو کے بھی پاکستانی, جو جاپانی کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا, لیکن جب سے پاکستانی وہاں جا رہے ہیں 150 کلو کے پاکستانی میں نے وہاں دیکھے ہیں. جاپانیوں نے اپنے حساب سے قانون بنایا ہے کہ اوپر اگر 50-60 کلو کا بندہ گرے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بھائی اب پاکستانی بہت چلے گئے ہیں وہاں پہ, 150 کلو کے ہیں, وہ جب گریں گے تو ان کے گرنے سے ایک اور جھٹکا آئے گا, صرف بندہ ہی نہیں مرے گا, زلزلے کے ساتھ پھر زمین ہلے گی. تو دیکھو اب جاپنیز اس پیشکش پہ کتنا غور کرتے ہیں. اچھا خیر, تو عیسائیوں نے کیا کیا بھائی, حضرت عیسیٰ کی شان میں مبالغہ. ہم لوگوں نے کیا کیا, اہل بیت کی شان میں بولو مبالغہ, مدد مانگنا شروع کر دی, ان کے نام پہ غم منانا شروع کر دیا. صبر اسلام میں فضیلت ہے, غم ہونا تو غیر اختیاری ہے, غم منانا اسلام میں جائز بولو نہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تو اہل بیت میں سے تھے, جب شہید ہوئے ہیں ان کی 4 زوجات بیوہ ہوئی ہیں, ان کے رونے کی آواز آئی, نبی نے حکم دیا جاؤ ان کو خاموش کراؤ, کیونکہ شہادت کی اطلاع گھر میں پہنچی, 4 ازواج تھیں, چاروں کے رونے کی آواز آئی. آپ نے اطلاع فرمایا جا کے ان کو بولو خاموش ہو جائیں, پھر خاموش نہیں ہوئی. آپ نے کہا کہ جا کے کسی کو بچے کو غالباً بھیجا کہ ان کے منہ پہ خاک ڈال دو, حالانکہ بیوہ ہیں. چیخنا چلانا رونا پیٹنا میتوں پر ہمارے نبی کو اور اسلام کو پسند نہیں ہے. اور میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں آپ کسی دوسرے کو طنز مت کرو, جو ان کا مذہب ہے ان کو چلنے دو, آپ فیصلہ کرو کہ آپ شیعہ ہو یا سنی ہو. ہم لڑوانے کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی شیعہ آپ کے آفس میں آپ بحث شروع کر دیں, نہ, نفرتوں کا ماحول جب بنتا ہے جب آپ طنز کرتے ہیں, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. لیکن اتنے براڈ مائنڈڈ بھی ہم نہیں ہیں کہ آپ فرق ہی ختم کر دو کہ آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو یا شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہو. ان کا اپنا اصول ہے, ان کو چلنے دو ان کے اصولوں پر. تو یہود و نصارہ میں کیا گڑبڑ تھی بھائی, منجن. کس کا منجن؟ مذہب کا. یہ گڑبڑ شیعوں میں بھی ہے سنیوں میں بھی ہے, بہت سے سنی بھی بیچ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان مذہب کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دے اور پریپریشن نہ ہو, تو ایسا ہی ہے جیسے آتے ہی ڈاکٹر نے آپ کو آپریشن تھیٹر میں لٹا دیا تو بیڑا غرق ہوگا. ضلوا واضلوا, نبی نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو 2 چیزیں علماء نے بیان کی ہیں مذہب پہ چلنے کے لیے. وہ 2 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو مذہب ہی کے نام پہ آپ گمراہ ہوگے بھی اور لوگوں کو گمراہ کرو گے بھی. یہ 2 چیزوں کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید بیان کی. ان 2 میں سے ایک چیز یہودیوں میں نکلی اور ایک عیسائیوں میں نکلی, سمجھتے ہو؟ اور مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں جن میں دونوں ہی نکل گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, دونوں ہی کیا ہو گئی ہیں شارٹ. 2 چیزوں میں جب 2 چیزوں میں سے ایک چیز کی کمی ہو جائے تو آپ گمراہ. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں علم, دوسرے کو کہتے ہیں ذکر. اللہ سے تعلق بھی کہہ سکتے ہیں, ذکر اللہ کی کثرت بھی کہہ سکتے ہیں, عبادت کی کثرت بھی. اللہ سے کتنا مضبوط ریلیشن ہے, مختلف تعبیرات ہیں, نتیجہ سب کا ایک ہی ہے. جب آپ کے پاس پراپر دین کا علم نہیں ہوتا, یہ نہیں کہ یوٹیوب پہ دیکھ کے علم حاصل کر لیا یا چند کتابیں پڑھ کے, پراپر وے میں آپ باقاعدہ علم حاصل نہیں کرتے تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. دنیا میں کسی کو بھی لوگوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پراپر کسی ادارے میں حکیم نہ بنا ہو یا ڈاکٹر نہ بنا ہو. کہیں ہے دنیا میں آپ امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کرو کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں لوگوں کا وہاں جا کے علاج کرنا چاہتا ہوں, امریکن پوچھیں گے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے نانا بہت بڑے ڈاکٹر تھے تو انہی کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی میں نے, مان لے گا وہ؟ کہے گا بھائی تیرے نانا کا بھی ہمیں نہیں پتا اور تیرا بھی ہم. جو پراپر وے میں سلیبس ہے اس کو فالو کرو. آپ صرف ایک دین اور مذہب کو تماشا بنا لیا لوگوں نے, جو اٹھتا ہے مذہبی اسکالر بن کے گائیڈ کرنا. اور جب ان سے کہا جائے کہ تم نے کون سا سلیبس پڑھا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں کوئی سلیبس تھا. بھائی کمال کی بات یہ کہ جب سلیبس نہیں تھا نا نبی کے دور میں, مرتب نہیں ہوا تھا. سلیبس اس وقت بھی تھا, ایک ہوتا ہے مرتب ہونا, جیسے قرآن تھا مرتب حضرت عثمان نے کیا, حدیث تھی مرتب امام بخاری نے کی, فقہ تھا مرتب ابو حنیفہ نے, امام مالک نے اور دیگر ائمہ نے کیا.
سب چیزیں تھیں, مرتب نہیں تھا, لیکن کمال کی بات یہ کہ جب نبی کے دور میں یہ مرتب نہیں تھا, پھر بھی ہر ایک کو مذہبی اسکالر بننے کی اجازت نہیں تھی, ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی. مخصوص صحابہ تھے جن سے لوگ مسائل پوچھتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہر ایک کو اجازت نہیں تھی. نبی دیکھتے تھے کہ جنہوں نے میری صحبت میں زیادہ ٹائم گزارا وہ حلال و حرام کا علم ہے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی دیتے تھے کہ یہ بتائیں گے لوگوں کو مسائل. آج تو جو اٹھتا ہے کمبخت, چند کتابیں عربی تک تو آتی نہیں ہے جو اسلام کی بیسک زبان ہے, ایک لائن عربی میں نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ, ایسے فتوے دے رہے ہیں ایسے فتوے. تو جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں مذہبی اسکالر تو آئیں گے, لیکن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے کیا کریں گے؟ گمراہ. ایک دفعہ جہاز میں آتے ہوئے نا ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ یہ اسلامک بینکنگ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سود ہے جس کو علماء کھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نہیں کہ تم مجھے پھر بھی اعتراض کرتے, آپ نے بھی فتویٰ دے دیا حلال ہونے کا, آپ بھی کھا رہے ہو. میں نے کہا میں تو نہیں کھا رہا, نہ مجھے کسی اسلامک بینک سے 5 روپے بھی نہیں ملے اس فتوے پہ, بلکہ جن دنوں میں ہم نے بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ان دنوں میں میزان بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھول کے دے رہا تھا. میرا کلپ چل رہا ہے, اکاؤنٹ نہیں کھول رہا وہ, کیونکہ میں ایسی پگڑی میں گیا تھا, ان کو لگا کوئی پتہ نہیں بم تو نہیں رکھ کے آیا بھائی, میں مشہور نہیں تھا زیادہ اس وقت, کہ شاید یہ داڑھی ٹوپی پگڑی اللہ خیر کرے کوئی. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں, ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہو, پر پگڑی پہنی ہوئی ہے. نہیں کھولا. اور ان دنوں میں الزامات کیا لگ رہے تھے؟ سود خور, پیسے لے لے کے فتوے دیتے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک صاحب جہاز میں الجھ گئے, ماشاءاللہ بڑی داڑھی, یہ کیسے کر دیا. میں نے کہا آپ کو سود کا الف بے بھی پتا ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں. کہتے ہیں سود کہتے ہیں پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے. یہ ڈیفینیشن کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے. کہتے ہیں وہ سودی بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں اور غیر سودی اسلامک بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا بھائی اسلامک بینک پینلٹی لے کے چیریٹی کرتا ہے, وہ اس کا پروفٹ میں نہیں ہوتا. وہ پینلٹی لیٹ کس جمع کرانے کی پینلٹی ہوتی ہے سزا کے طور پر, وہ چیریٹی کرتا ہے. سود خور جب سود لیتا ہے تو وہ اس کا پروفٹ کا حصہ ہوتا ہے, اس کا پروفٹ ہے وہ. تو کہنے لگے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا کمال کی بات ہے, چیریٹی کر رہا ہے وہ کروڑوں روپے. کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے, کوئی چیریٹی نہیں ہو رہی. میں نے کہا آپ نے جا کے دیکھا ہے سسٹم کو, پڑھا ہے؟ آپ یہ بولو کہ مجھے نہیں پتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی عالم اعتراض کرے نا, اس عالم کا اعتراض بنتا ہے کہ بھئی اس کی رائے کا اختلاف ہے. عامی آدمی کی رائے کا اختلاف معتبر نہیں ہوتا. 15-20 منٹ میں اس کو سمجھاتا رہا, بولشتا. میں نے کہا بھائی میرے پاس کھوپڑی نہیں ہے, کیونکہ کچھ بیسک نالج پہلے ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ کو ایک چیز سمجھائی جا سکتی. آپ کو تو بیسک نالج ہی نہیں ہے, تو میں کیا آپ کو یہاں درس نظامی پڑھانا شروع کر دوں پورا بٹھا کے؟ صبح و شام لوگ الجھتے ہیں. ایک دفعہ کسی تقریب میں بیٹھے تھے, بقراط اور افلاطون آ گئے ہم سے بات کرنے کے لیے نا. افلاطون کہنے لگے آپ طلاقوں کے فتوے دیتے ہو. میں نے طلاق پر ایک کتاب لکھی ہے بڑی زبردست, قرآن و سنت سے نکالا ہے میں نے نا. یہ طلاق کا سیٹ اپ ہی جو مولویوں نے چلایا ہے پورا کانسیپٹ ہی غلط ہے, پورا کانسیپٹ ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ ایک دفعہ پڑھیے گا ضرور اس کو. میں نے کہا بس کر دے بس, 1400 سال ہو گئے ہیں امت کو قرآن و سنت پہ چلتے ہوئے, تو کوئی نئی چیز لائے مارکیٹ میں. اور میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا علماء کا, طلاق کی آیتیں پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہم نے ایک ایک زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے. پھر ایک تفسیر نہیں, ایک ایک آیت میں درجنوں تفاسیر. پھر ہمیں خود عربی آتی بھی ہے الحمدللہ. پھر اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی دیکھی ہیں, پھر صحابہ کے فتوے بھی دیکھیں. اس کے بعد جا کے ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ طلاق کیسے ہوتی ہے نہیں ہوتی. تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا تجھے عربی آتی ہے؟ پہلے کہہ رہے نہیں عربی نہیں آتی, میری ریسرچ بہت ہے. قرآن تو عربی میں میرے بھائی, تو نے پتہ نہیں کس کا ترجمہ پڑھ کے کون سی ریسرچ کر لی ہے. تو پہلی چیز پراپر علم. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب تک مفتی تقی عثمانی صاحب پر کتنے طنز کیے جاتے ہیں, سود خور مفتیوں کے فتوے کی کوئی حیثیت. تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو یار. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں جو 15 سال پہلے میرے پاس رپورٹ تھی, میزان بینک کو جائز کہہ کے بھی اس سے جو ملنے والا پروفٹ تھا وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے احتیاطاً. جائز ہے لیکن نہیں رکھنا, صدقہ کر دینا ہے. اب کا مجھے نہیں پتا بھائی, آپ ہم سے پوچھو ان کے تقوی کے حالات کیا ہیں, وہ کتنا پیسہ کتنے طریقوں سے کما سکتے تھے, نہیں کمایا انہوں نے. بس جو آدمی بیٹھا ہے افلاطون بنا ہوا, لمبی لمبی پھینکتا رہے گا بیٹھ. سود خور مفتی, فلانا مفتی. سود سے بچایا ایک شخص نے, بچانے والے کو آپ سود خور کہہ رہے ہو. حضرت مفتی تقی صاحب پر جو باہر ملکوں میں پابندی لگی ہے نا, وہ اسلامک بینکنگ کی وجہ سے لگی ہے. لیبر انہیں دہشت گردی کا لگایا ہے. یہودیوں کو ڈرتا ہے تو سارا سیٹ اپ سود کا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. امریکہ کو پتا ہے کہ یار اس کا سودی بینکنگ کا
کا بیڑا غرق کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے. اور یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, سود کو کیا کر دیا, اسلام کا لیبل لگا کے حلال کر دیا. جب آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ چپ رہو, لیکن پاکستان میں چپ رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. امریکہ کے کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں. وہاں کتوں نے امریکہ میں بولا اس کو, ابے پاگل آدمی, تجھے یہاں نہلا دھلا کے تیرے گلے میں سونے کا لاکٹ جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے تیرے سامنے, اتنا تجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, تو پھر ایک غریب ملک میں کیوں جا رہا ہے؟ وہاں تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے کتوں کی, یا کوئی ویلیو ہے؟ بے روزگار کتے ہیں سارے, ہر وقت بےچارے کہیں سے کچھ خوشبو آ جائے نا بریانی کی, 6 کتے لائن میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں پہ بے روزگار کتے ہیں. تمہیں یہاں ویکسین ٹائم پہ ہوتی ہے, تمہارے گلوں میں پٹے ہیں, تمہاری پورا وہ نادرا کا جیسے ان کا جو بھی نادرا ہوگا پورا ریکارڈ ہے تمہارا, کیوں جا رہے ہو پاکستان؟ کتے نے کہا یار ایک فیسلٹی یہاں امریکہ میں نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ جو وہاں جو بھونکنے کی اجازت ہے نا وہ یہاں ہمیں نہیں, وہاں بھونکنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, تو یہاں لوگ بھونک رہے ہوتے ہیں. مفتی تقی صاحب معاذ اللہ سود خور ہیں, انہوں نے سود کو حلال کر دیا. مفتی تقی صاحب کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے, اور یہ مفتی تقی صاحب کا اکیلے کا کام تھوڑی ہے, یہ تو پیچھے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان علماء کی صحبت میں ہم نے وقت گزارا ہے, ان کا تقویٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شبہے کی بنیاد پر لاکھوں لاکھوں روپے صدقہ کرنے والے لوگ, ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ سود خور بنے ہوئے کروڑوں روپے لے کے جناب وہ حلال کر دیے انہوں نے. مفتی کا کام مفتی کو کرنے دو, اس کے کام میں ٹانگ بولو مت اڑاؤ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بہت بڑے اسکالر سے ٹاکرا ہوا نا, وہ کافی اچھا کام کرنے دین کا, تو انہوں نے کچھ مسائل بتائے تھے غلط. حضرت مفتی تقی صاحب کی عادت نہیں ہے لوگوں کو اس طرح کھلے عام رسوا کرنے کی. انہوں نے بند کمرے میں ان کو سمجھایا کہ آپ جو کام کر رہے تھے اس کو فوکس کرتے. آپ نے جب سے فقہی مسائل میں ٹانگ اڑائی ہے نا, پھر مفتی صاحب نے ان سے چند سوالات پوچھے, حضرت مفتی صاحب نے, ان کے جواب نہیں آئے. فرمائے مفتی کے لیے یہ بیسک نالج ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے, اور آپ کیسے لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہو. لیکن وہ سمجھدار تھے, انہوں نے کہا آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. تو جو جس کا کام ہے میرے بھائی اسی کو ساجھے, اسی کو کرنے دو. ایک صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ لاشوں کا جو ہے نا پوسٹ مارٹم, جو لاوارث لاشوں کا کے آرگن استعمال کرنا جائز ہے. ایک مشہور اسکالر ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ لاوارث ہیں, ان کا کوئی باپ دادا ہے نہیں, تو ان کے آرگن استعمال کر سکتے ہیں بغیر پرمیشن کے بھی. خدا کے بندے, اسلام میں کوئی لاش لاوارث نہیں ہے. قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے جو لاوارث لاش ہے تو محلے والے اس کے وارث ہیں, اس کی دیت دیں گے. وہ کسی جگہ سے لاش مل جائے نا, اسلام کا قانون تو ہے نہیں نا نافذ, تو اسلام کہتے ہیں اس کے باپ دادا کا پتہ نہیں چل رہا, یہ سارا محلہ اس کا باپ دادا ہی ہے, یہ تمہاری اولاد ہے, اور اس کے وارثوں کو تلاش کر کے تم دیت دو گے کہ تمہارے محلے میں قتل ہوا ہے, تم ذمہ دار ہو, دیت دو گے اس کو. تو جس کو یہ بیسک نالج پتہ نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ لاوارث لاشوں پہ جائز ہے. بھائی اسلام میں سب سیم ہے, جس کی اولاد ہو وہ بھی, جس کی نہیں ہے. تو اگر جائز ہے تو پھر آپ اپنے باپ کی لاش کے آرگن دو, جا کے اپنی ماں کی لاش کو ڈاکٹروں کے حوالے کرو, کیونکہ لاوارث اور وارث میں اسلام میں کوئی فرق. بھائی احترام میں, میت کے احترام میں یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کے وارث ہیں یا نہیں ہے, سیم پروسیس ہے. غسل, کفن, جنازہ اور قبر, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کسی کا بیٹا نہیں مل رہا, باپ نہیں مل رہا, تو آپ وہ بوڑھا ہے تو آپ اس کا بیٹا بن کے غسل کفن کر کے دفناؤ گے. ساری ذمہ داری کس پر ہوگی؟ پھر آپ پر ہوگی. تو اگر یہ جائز ہے, گردے پھیپھڑے کلیجے جو ڈاکٹر نکال کے لے جاتے ہیں, پھر اپنے باپ کے لیے بھی فتویٰ دو کہ میرے باپ کی لاش سے بھی نکالنا جائز ہے, میری ماں کی لاش سے بھی نکالنا جائز ہے. وہ اسکالر کہہ رہے نہیں ہمارے ماں باپ سے جائز نہیں ہے, لاوارث لاشوں سے جائز ہے. واہ 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 واہ. جس بیچارے کا کوئی مل نہیں رہا اس کے گردے پھیپھڑے کلیجے لے جا کے کیا کر دو, ڈاکٹروں کے حوالے کر دو, اور تم اپنی ماں کو بڑے تقدس کی نگاہوں سے دیکھتے ہو, وہ جائز نہیں ہے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پہلی چیز ہے علم. بس بات کو سمیٹ رہا ہوں, پہلی چیز کیا ہے؟ وہ پراپر علم نہیں ہوگا, آپ کیا کرو گے؟ گمراہ. قرآن سے پتہ چلتا ہے عیسائیوں میں گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ علم نہ ہونا. دوسری چیز ذکر, تعلق مع اللہ. دنیا مسافر خانہ ہے, جنت کی لالچ, جہنم کا خوف, کثرت ذکر. جب اس مذہبی اسکالر کا اللہ سے رشتہ ہو گیا کمزور, علم کے باوجود وہ لوگوں کو مذہب کا منجن بیچے گا, وہ شہرت کا بھوکا ہو جائے گا. پھر وہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کسی کو بھی ممبر پہ بٹھا دیا جائے. بھائی بڑے بڑے خانقاہوں میں نا بڑے مشقتیں کروائی جاتی تھیں. تبھی شعر ہے, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل سے حسد, بغض,
کینا, دنیا کی محبت, شہرت کی محبت. بعض لوگ 4 آدمی ان کے ہاتھ پاؤں چومیں تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں, پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں. تو دل کو آئینے کی طرح چمکدار بنانے کے لیے رگڑے کھانے پڑتے ہیں. پہلے رگڑے کھانے کے پروسیس سے گزر کے اس قابل ہوتا ہے. آج بہت سارے مذہبی اسکالر نہ کبھی کسی استاذ کے سامنے 2 زانوں بیٹھے, ایسا لگتا ہے پیدا ہوتے ہی کو پیر و مرشد تھے. یہ ان کی اماں نے کوئی کیپسول کھائے تھے ان کو مرشد بنانے کے, اور بچہ کیسا پیدا ہو گیا. وہی آداب والا لطیفہ یاد آ رہا ہے, سنا ہے نہیں سنا میرا خیال بھائی. نئے نئے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں نا, سائنسدانوں نے ایک دوا ایجاد کی, یہ آج کے اس پہ فٹ ہو رہا ہے نا, اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ جو میرا ٹاپک ہے نا اس پہ پورا فٹ ہو رہا ہے. پیدائشی نیک, پیدائشی تربیت یافتہ کوئی نہیں ہوتا. آپ نے کس شیخ کی, کس بزرگ کی صحبت اٹھائی ہے, کس نے آپ کی تربیت کی ہے, کس نے آپ کو غلط باتوں پہ ڈانٹا ہے, صحیح بات پہ اپریشیٹ کیا ہے, یہ سب چیزیں ہونے کے بعد انسان نکھرتا ہے. کس نے آپ کو سزا دی تھی جب آپ غلطیاں کرتے تھے, یا آپ سے کبھی زندگی میں کوئی غلطیاں ہوئی نہیں, کوئی ڈانٹنے والا ہے ہی نہیں آپ کو. آپ کہہ سکتے ہو میرے ماں باپ نے ڈانٹا, ماں باپ کی تربیت کس نے کی تھی؟ یہ علماء کی صحبت, بزرگوں کی صحبت پر جو صدیوں سے لوگ زور لگاتے آئے ہیں, یہ بلا وجہ نہیں لگایا انہوں نے. حضرت مولانا طارق مل صاحب سے جو اللہ نے دین کی اتنی خدمت کی, وہ بتاتے ہیں بعض دفعہ میں نے حاجی عبد الوہاب صاحب کی اتنی ڈانٹیں کھائی ہیں, اتنے تانے سنے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہی ظرف دیا تھا کہ وہ برداشت کرنے کا, ورنہ یہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. ناک پہ جس کے مکھی بیٹھی ہو کہ مجھے کوئی ڈانٹ نہیں سکتا, میرے خلاف کوئی بول نہیں سکتا, ایسے لوگوں کی اپنی تربیت نہیں ہوتی میرے بھائی, وہ دوسروں کی تربیت کیسے کریں گے؟ تبھی تو دیکھو نا, جو آج کسی اسکالر کے بارے میں کرو کیسا ایک دم تپاور ریئیکشن آتا ہے ان کا. ابے تو اپنی اوقات بھول گیا کیا؟ دلائل کا جواب دلائل سے تمیز سے دے دو بھائی. تو تربیت ہو آپ کی, تربیت کا مطلب ظاہری ایٹیٹیوڈ نہیں, تربیت کا مطلب دل میں نہ لالچ ہو, نہ شہرت کی بھوک اور نہ دولت کی بھوک. یہ 2 چیزیں برباد کرتی ہیں انسان کو, شہرت کی لالچ اور پیسوں کی لالچ. یہ جب کسی مذہبی اسکالر میں آئے گی تو علم کے باوجود لوگوں کو غلط گائیڈ کرے گا وہ. تو وہ میں جلدی سے لطیفہ سنا دوں. تو ایک سائنسدانوں نے دوا ایجاد کی کہ بھئی یہ جب حاملہ عورت کھائے گی تو بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ با ادب. ایک خاتون پہ تجربہ کیا, 600 mg کا کیپسول کھلایا, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. سائنسدانوں نے کہا زبردست تجربہ ہو گیا, 4 کیپسول اکٹھے کھلا دو ایک عورت کو. جب ایک پہ اتنا تمیز ہے تو 4 میں کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے پیدا ہوتے ہی پریٹ کرنا شروع کر دے. تو جب کھلائیے اکٹھے 4 کیپسول تو بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. بڑے پریشان ہو گئے بھائی, ڈیٹ اوپر ہو گئی, الٹرا ساؤنڈ کرایا, پتا چلا 2 بچے ہیں. ایک دوسرے کو کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. اسی میں 1 ہفتہ ہو گیا. تو لطیفے میں تو ایسا ہوتا ہے, حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی, کوئی اگر مذہبی اسکالر کہتا ہے, آپ اس سے پوچھو آپ نے کس سے علم حاصل کیا, کس کے سامنے 2 زانوں بیٹھے, کس کی ڈانٹیں کھائیں, کس کی مارے کھائیں, کون تھا جو آپ کو غلط باتوں پہ تنبیہ کرتا تھا, کون تھا جو آپ کو صحیح باتوں پہ اپریشیٹ اور وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہے. تو اگر کہ نہیں میں نے خود قرآن و حدیث سمجھا ہے, بھائی صحابہ نے خود نہیں سمجھا, ان کو نبی کی تربیت. عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے ڈانٹیں کھائیں عبداللہ بن مسعود سے, اور ان کے شاگردوں نے اپنے بڑوں سے. تو کیا نیا آیا ہے مارکیٹ میں؟ تیری اماں نے کیا تمیز کے کیپسول کھائے تھے جو پیدا ہی حب جا اور حب مال سے تو پاک پیدا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے سائنسدانوں نے کوئی ایسے کیپسول بنا لیے جو ماں کھائے گی بچے میں نہ حب جا ہوگی نہ حب مال. حب جا کہتے ہیں شہرت کا بھوکا اور مال کی لالچ سے پاک. ہو سکتا ہے اماں نے ایسے کیپسول کھا لی ہو, بتا دو بھائی ہم بانٹ دیتے ہیں فری میں یہاں. اور ایسے کیپسول ایجاد نہیں ہوئے تو تمیز, ادب, دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانا, اللہ کی محبت کے چشمے دل میں پھوٹنا, یہ علم سے نہیں ہوتا, یہ اہل اللہ کی صحبت سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ علم سے نہیں ہوتا یہ. علم مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس کم نہیں تھا, صحبت نہیں تھی. این ممکن ہے لوگ مثال دیں فلاں نے تو بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے, وہ تو پھر بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. بھائی یہ پروسیس سے گزرنا ضروری ہے, اس کے بعد پھر انسان کی اپنی صلاحیت ہے. اتنا کافی نہیں ہے, خود بھی تو بننے کی کوشش کرے نا. بعض لوگ ساری زندگی اہل اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں پھر بھی انسان کے بچے نہیں بنتے, اس لیے کہ وہ سیکھنے کی نیت سے رہتے ہی نہیں ہیں. صحیح سیکھنے کی نیت سے اہل اللہ کی صحبت کوئی اٹھائے گا. اہل اللہ سے میری مراد کیا ہے؟ جن کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو, اللہ کی محبت سے ان کا دل بھرا ہوا ہو, اور وہ محبت ٹرانسفر کرے کہاں؟ پارسل کا ان کے پاس انتظام ہو. بعض دفعہ انسان اللہ والا ہوتا ہے, پارسل کا انتظام نہیں ہوتا, اس کی مجلس میں بیٹھ کے فائدہ نہیں ہوتا. تو ایسے اہل اللہ کی صحبت جس کے پاس اللہ کی محبت ٹرانسفر کرنے والی, ٹرانسفر یعنی پارسل کرنے کا
इंतजाम हो। बर्गर दुकान से खरीदते हो, बाज दफा वहीं बैठ के खाना पड़ता है, वो कहते हैं हमारे पास पार्सल का इंतजाम नहीं है। तो ऐसे अहलुल्लाह के पास बैठना जिसमें खुद तो बड़ी नेक हो, खुद तो बहुत नेक हो, लेकिन मोहब्बत पार्सल न कर सकता हो, उस बुजुर्ग के पास बैठने का फायदा नहीं है। तो वो बुजुर्ग जो सालेह भी हो और मुस्लिह भी हो, जब तक उन बुजुर्गों की अहलुल्लाह की सोहबत में इंसान टाइम नहीं गुजारता, उसके दिल में ये दो गंदगियां नहीं निकलती, एक दुनिया की लालच और एक पैसों की लालच और शोहरत की लालच। तो यहूदियों में दो टेक्निकल फॉल्ट पैदा हुए, जिसकी वजह से इल्म के बावजूद उन्हें लोगों को गुमराह किया। तो मेरे और आप पर यह फर्ज है कि हम अपने अंदर से इन गंदगियों को साफ करें, फिर हमें सही मजहब समझ में आएगा। और ये गंदगियां साफ होती हैं अल्लाह के जिक्र से। तो नमाज रोजे में दिल लगाओ, इंसान के बच्चे बन के, समझ रहे हो? हलवे, मांडे, कूंडे, पूंडे और रबीउल अव्वल की देगें और फराले के रसगुल्ले, इस्लाम में खुदा की कसम रसगुल्ला खाना इबादत नहीं है, इस्लाम में रोजा रखना इबादत। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, दे दनादन रोजे रखो, ऐसी की तैसी। अल्लाह को राजी करना चाहते हो, तहज्जुद पढ़ो। अल्लाह को राजी करना चाहते हो, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी मत करो। अल्लाह को राजी करना चाहते हो, पैसों के मामलात में 2 नंबरी बोलो ना मत करो। अल्लाह को राजी करना चाहते हो, दफ्तर टाइम पे पहुंचो, फिर तनख्वाह पूरी लो। ऐसा ना हो कि दफ्तर में काम पूरा नहीं हो रहा, तनख्वाह क्या कर रहे हो? अगर आप दफ्तर में पूरा काम नहीं कर रहे, तनख्वाह पूरी ले रहे हो, तो मेरे भाई मुहर्रम की करोड़ों सबीले लगा लो या रबीउल अव्वल की अरबों देगे लगा लो, अल्लाह राजी बोलो नहीं हो। अल्लाह कहेगा जो तूने इंसान के बच्चे, मैंने तुझे तेरे जिम्मे काम लगाया ना, तो उसको फोकस कर। ये सारे काम हुए जो कुरान जगह जगह बयान करता है। तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, आओ मैं बताता हूं तुम्हारा रब किन बातों से खुश होता है, किन से नाराज होता है। उसमें ना मुहर्रम की देग का तस्करा, ना सबील का, ना रबीउल अव्वल की देग का, ना हलवे का, ना रसगुल्ले का, ना मांडे का, ना तीजे का, ना 40वें का। उसमें कुरान कह रहा है अल्लाह तुश्रिकू बिही शैआ, सबसे पहले खुदा की तौहीद है, खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं करना। सिर्फ या अल्लाह मदद, ना या रसूल अल्लाह मदद, ना या अली मदद, ना या हुसैन मदद, ना या गौसे आजम मदद। सिर्फ माथा किसके सामने टिकेगा? अल्लाह के सामने, ना किसी मजार के सामने। सब कुछ किससे होता है? अल्लाह से। फिर अल्लाह कहता है वबिल वालिदैनी ihsana, अल्लाह के बाद कौन है? तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ, उसको खुश रखो। फिर यतीम का माल मत खाओ, बाप मर जाए विरासत तकसीम करो, और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी मत करो, जो एग्रीमेंट है उसको पूरा किया करो, माल लेने देने में नाप तोल में कमी मत किया करो। ये बेसिक इस्लाम के हकाम है, टोटल यही इस्लाम है। इसके अलावा सब एडिशन है, वो मेरी और आपकी अपनी बनाई हुई एडिशन है। और मैंने जो हदीस पढ़ी थी खुतबे में, जिसने इस दीन में कोई 1 इंच चीज का भी इजाफा किया ना, हदीस के मफहूम बयान कर रहा हूं, वो मरदूद है। वो क्या है? मरदूद। अल्लाह नहीं कबूल करेगा, चाहे कितना अच्छा लेबल हो। तो जो करने का काम है मेरे भाई, देखो गैर मुस्लिम कहां पहुंच गए तरक्कियां कर करके। हमारे यहां मुहर्रम में अलग